اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، 15 رمضان المبارک روز ولادت راکب دوش مصطفیٰ دلبند علی مرتضیٰ جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس روز کی مناسبت سے آپ ناظرین کی خدمت میں اور پوری امت اسلامیہ بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 15 رمضان المبارک مدینہ میں امام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دادا حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بابا حضرت علی مرتضیٰ اور آپ کی ماں جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ دشمنوں نے رسول خدا کو یہ طعنہ دیا تھا کہ یہ رسول تو اس دنیا سے جب چلا جائے گا تو اس کا دین مٹ جائے گا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں توحید کا، یہ ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ تو جنہوں نے رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے رسول اللہ کو یہ ضمانت دی کہ اے رسول، آپ کا دین قیامت تک رہے گا، آپ کا پیغام قیامت تک رہے گا۔ اللہ آپ کو اولاد کثیر عطا کرے گا، ایسی اولاد کہ جو قیامت تک رہے گی اور دین کا پیغام قیامت تک رہے گا۔ اور اسی سورہ کوثر میں جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس آپ نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، اے رسول آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ تو سامعین محترم، ناظرین محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ولادت کا دن، یہ امام کی ولادت، یہ سورہ کوثر ان دشمنوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس پیغام کی سورہ کوثر کی عملی تفسیر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ پہلے فاطمی سید ہیں۔ تاریخ آدم و عالم میں وہ واحد شخصیت ہیں امام حسن مجتبیٰ کہ جن کے بابا بھی معصوم ہیں اور ماں بھی معصومہ ہیں۔ وہ امام حسن مجتبیٰ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ان ھذا ابنی سیدن، کہ یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ کہ جو پہلے فاطمی سید ہیں، سادات کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے کہ جو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے بارے میں سرکار رسالت مآب کا وہ ارشاد کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ،
کہ میرے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ شرف، یہ فضیلت آپ کی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانان جنت کا سردار بنایا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کے بابا علی مرتضیٰ قسیم النار والجنہ ہیں، اور آپ کی والدہ خاتون جنت ہیں، آپ کے بابا ساقی کوثر ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب امام کی ولادت ہوئی تو مولا کائنات جب گھر تشریف لائے اور فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو، تو پاک بی بی نے جب امام حسن کو مولا کائنات کے ہاتھوں پر دیا تو مولا کائنات نے پوچھا سیدہ کیا اس بیٹے کا کوئی نام رکھا ہے؟ تو پاک بی بی عرض کرتی ہیں مولا کیا میں آپ پر سبقت کر سکتی ہوں، آپ پر پہل میں کیسے کر سکتی ہوں، لہذا اس کا نام آپ رکھیں گے۔ تو مولا کائنات نے امام حسن کو لیا اور رسول اللہ کی طرف بڑھے، رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا یا علی کیا میرے اس بیٹے کا نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ موجود ہوں، میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں، اس کا نام آپ رکھیں گے۔ جب رسول خدا نے امام حسن کو اٹھایا تو کہا یا علی میں اللہ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں، یہ میرا بیٹا، اس کا نام خدا رکھے گا۔ بس ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے، سلام پیش کیا، مبارکباد دی، کہا یا رسول اللہ اپنے اس بیٹے کا نام شبر رکھیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان تو عربی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ پھر ان کا نام آپ حسن رکھ دیں۔ تو یہ اعزاز امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے کہ آپ کا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور اعزاز ہے امام علیہ السلام کا کہ آپ کی پہلی غذا لعاب رسول بنا، آپ نے اپنے نانا کی زبان چوسی، دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ نانا اور نواسے کی محبت ہے، حالانکہ دنیا نے یہ نہ دیکھا کہ یہ نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ رسالت کی زبان ہے جو امامت کے منہ میں ہے۔ امام حسن مجتبی اپنے نانا کی زبان چوس رہے تھے، دنیا نے دیکھا کہ یہ نانا اور نواسے کی محبت ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ صرف نانا اور نواسے کی محبت نہ تھی، بلکہ یہ اسرار نبوت تھے جو امام حسن کی طرف منتقل ہو رہے تھے، یہ نبوت کے راز تھے، طاقت نبوت تھی جو امام حسن کے جسم میں منتقل ہو رہی تھی۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ لعاب دہن رسول آپ کی غذا بنا، اور اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب بھی اپنے نانا سے وہی سن کر آتے تھے تو اپنی ماں کے پاس آتے گھر میں، اور منو ان جیسے نانا سے وہی سنتے تھے ویسے ہی آ کر ماں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ ایک دن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں بھی اپنے بیٹے کا یہ انداز دیکھوں کہ کس طرح وہ اپنے نانا سے وہی لے کر سن کر آتے ہیں اور پھر اپنی ماں کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں۔ تو تاریخ کہتے ایک دن مولا کائنات آئے، ایک گوشے میں بیٹھ گئے جہاں نظر نہ آئے، امام حسن مجتبی آئے، چھوٹے سے ہیں، جو نانا سے وہی سن کر آئے تو آئے اور بیٹھ کر ماں کے سامنے وہ جو ہر روز وہی کی ترجمانی کرتے تھے، جو رسول سے سن کر آتے تھے پھر آ کر اپنے ماں کو سناتے تھے، لیکن آج جب سنانے لگے تو زبان میں لکنت آئی۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اماں آج ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے، آج انداز بدل گیا۔ تو جب یہ جملے کہے تو مولا کائنات سامنے آئے، اپنے بیٹے کی پیشانی چومی اور تعریف کی اپنے بیٹے کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کو یہ اعزاز ملا کہ آپ دوسرے امام قرار پائے۔ چادر تطہیر میں جب پنجتن پاک جمع ہوئے تو ان میں ایک آپ بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ جب میدان مباہلہ میں جانے لگے تو یہ آپ کو شرف ملا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو یہ شرف یہ بھی ملا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے کہلائے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ
سجدے میں ہوتے تھے تو امام حسن و امام حسین آ کر اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ امام حسن کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ آپ بھی آ کر اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے حالت نماز میں۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے، آپ کے لیے جنت سے کپڑے آئے، اور پھر جب وہ جنتی لباس پہن لیا عید کے دن تو اپنے نانا کے پاس آئے۔ جب عید نماز ہو گئی تو نانا کے پاس آئے، نانا ہمارے شہر کے جتنے بچے ہیں وہ اپنی سواریوں پر سوار ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، کیا کہنے ان شہزادوں کے؟ کہ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ جب لباس جنت سے آیا ہے تو پھر سواری بھی کوئی عام نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ فرمایا اگر تمہیں سواری چاہیے تو میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ منظر کچھ عجیب تھا کہ دونوں شہزادے رسول کے دوش پر سوار ہیں اور اللہ کے رسول سواری بن کر چل رہے ہیں اپنے نواسوں کی۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ سرکار نے ٹوکا، فرمایا یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اور فقط اتنا نہیں، تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب شہزادے اپنے نانا کے دوش پر سوار ہوئے تو کہا نانا ہماری سواری کی باگیں کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ نے اپنی زلفیں اپنے نواسوں کے ہاتھوں میں دی، فرمایا یہ لو، یہ تمہاری باگیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کے صرف زلفیں نہ تھیں، اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ نبوت کی باگیں تھیں جو امامت کے ہاتھوں میں تھی۔ یعنی رسول اللہ نے اپنے بیٹوں کو یہ اختیار دیا کہ یہ نبوت کی باگیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یہ رسالت کی باگیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہو موڑ کے لے جاؤ۔ یہ شرف اللہ نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اپنے اس دور میں سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ کے جو تھے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے۔ دشمنوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا، کہا اگر اس دور میں کوئی رسول اللہ کے زیادہ مشابہ تھا تو وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے، جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اور رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے قیام کریں یا جنگ کریں، یعنی جنگ کریں یا صلح کریں، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں۔ اتنے پیارے تھے کہ امام حسن مجتبی کو اپنے سینے پر رسول اللہ سلایا کرتے تھے، رخساروں کا بوسہ لیتے، ہونٹوں کا بوسہ لیتے۔ یہ شرف امام حسن مجتبی کو ملا کہ آپ کے نانا افضل کائنات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب جوانان جنت کے سردار یہ ہیں تو پھر جنت میں جانے کے لیے ان سے وابستہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جنت کے مالک ہیں، ان کے بابا قسیم النار والجنہ ہیں اور ماں خاتون جنت ہیں، تو پھر جنت میں جانے کے لیے ان سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ شہزادے کے جن کے بارے میں سورہ حدید میں یہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر ٹکڑے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے تم اپنا راستہ چل پاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رحمت کے 2 ٹکڑوں سے کیا مراد ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا انا رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت ہوں، الحسن والحسین کفلا رحمت ہی، اور میرے بیٹے حسن حسین اس رحمت کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر ٹکڑے عطا کرے گا۔
قرآن میں کفلین استعمال کیا گیا، یعنی 2 برابر ٹکڑے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر نور سے کیا مراد ہے؟ کہ آیت کریمہ نوراً وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہیں ایک نور عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے تم اپنا راستہ طے کرو گے۔ تو کہا نور سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کے 2 ٹکڑے امام حسن و امام حسین ہیں، اور وہ نور مولا کائنات ہیں۔ اسے ملے گا جو تقوی اختیار کرے، جو رسول پر ایمان لائے۔ تو عزیزان محترم، یہ شرف امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ اور تاریخ کہتی اتنے سخی تھے امام، اتنے سخی تھے کہ آپ کا دسترخوان بہت مشہور تھا، ہر وقت آپ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، جس کو کبھی کھانے کی ضرورت ہوتی، کہیں سے کچھ نہ ملتا تو وہ آپ کے دروازے پر آ جاتا، اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سخی اپنے دور میں امام حسن مجتبیٰ۔ تاریخ کہتے ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت ہی فقیر انسان امام کی خدمت میں آیا، بہت ہی غریب، اور کہا یا ابن رسول اللہ، میرا دشمن بہت ظالم ہے، آپ انصاف کریں، مجھے انصاف چاہیے، بڑا ظلم کیا، میرا دشمن ایسا ہے جو نہ جوانی دیکھتا ہے نہ بڑھاپا دیکھتا ہے۔ تاریخ کہتے امام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھے، فرمایا بتاؤ کون ہے تمہارا دشمن، بتاؤ۔ کہا میرا دشمن فقر ہے، غربت ہے، محتاجی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا جاؤ گھر میں دیکھو اس وقت کتنا مال پڑا ہوا، کتنی دولت ہے۔ تو وہ گیا گھر میں، اس وقت تقریباً 5000 درہم رکھے ہوئے تھے، لے کر آیا۔ امام نے فرمایا سارے اسے دے دو، اور جب اس کو دیے گئے تو فرمایا لے جاؤ، اور جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی تمہیں یہ تمہارا دشمن تنگ کرے تو پھر میرے دروازے پر آ جانا۔ یہ کریم اہل بیت ہیں۔ اتنی سخاوت، اتنا کرم امام کا کہ دشمنوں سے بھی برداشت نہ ہوا۔ ایک دن امیر شام نے یہ دیکھا کہ حکومت تو ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن دنیا ان کی طرف جھک رہی ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے بیت المال کا منہ کھول دیا کہ شاید دنیا جتنا ان کا چرچا کرتی ہے شاید اتنا پھر میرا بھی ہو اور میری بھی واہ واہ ہو جائے۔ بیت المال کے دروازے کھول دیے، لینے والے صحابی بھی آئے، کون ہے؟ کہا فلاں صحابی ہے، کہا اس کو اتنا دے دو، فلاں صحابی ہے اس کو اتنا دے دو۔ آتے گئے، سب کو دیتے گئے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، وہ جو صبح سے شام تک بیت المال تقسیم کر رہا تھا، سخاوت بھی کی تو بیت المال پر کی، اپنے مال پر سخاوت کرنی چاہیے تھی، یہ سخاوت ہے۔ کریم وہ ہے جو اپنے مال سے خرچ کرے، دوسروں کے مال سے، عوام کا مال، بیت المال جو اسلام کا مال تھا اسی سے سخاوت کر رہے ہیں۔ لیکن جب شام میں امام تشریف لائے، بلایا گیا امام کو، تو اپنی سخاوت دکھانے کے لیے اپنے نمائندوں کو حکم دیا امیر شام نے کہ صبح سے شام تک جتنی دولت تم نے دوسروں کو دی ہے اس سے زیادہ کر کے صرف امام حسن مجتبیٰ کو دی جائے۔ جب امام آ کر بیٹھے اور وہ اتنی ساری دولت جو صبح سے شام تک ہر ایک میں تقسیم کی گئی، اس سے زیادہ اٹھا کر امام کے پاس رکھ دی گئی، اور امام کے پاس رکھ کر امیر شام نے کہا کہ یہ دولت، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، میں ہندا کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کا نام لے کر فخر کیا۔ امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، ان کو کیا ضرورت اس دنیا کی، یہ کریم ابن کریم ہیں۔ امام ابھی بیٹھے ہیں کہ ایک شخص امام کے سامنے آیا، بہت غریب ہے، اس کے ہاتھ میں جوتے ہیں، کہتا ہے کہ مولا میں نے منت مانی تھی، میرا کوئی کام تھا کہ وہ ہو جائے تو میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوتے تیار کروں گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ دو۔ کہا نہیں مولا، میری منت ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہناؤں۔ تو جب اس نے امام علیہ السلام کو وہ جوتے پہنائے تو امام علیہ السلام نے جوتے پہننے کے بعد فرمایا یہ جو دولت رکھی ہے تم اٹھا لو۔ امام نے وہ جتنی دولت تھی جو امام کے لیے رکھی گئی تھی، امام نے اٹھا کر اسے دے دی، اور دینے کے بعد امام نے یہ دنیا پر یہ واضح کیا کہ امیر شام نے جو قیمت ہماری لگائی ہے وہ تو ہمارے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے جوتوں کی بھی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ امام نے وہ دولت اٹھا کر اس
اپنے چاہنے والے کو جو امام کے لیے جوتے لے کر آیا تھا، امام کے لیے جوتے بنا کر آیا تھا، امام نے اس کو دیے، اس کو دے کر پھر امیر شام کی طرف دیکھ کر کہا اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ مولا یہ کیا کر دیا آپ نے، ساری دولت اٹھا کر دے دی، اس میں سے کچھ دینا چاہیے تھا۔ فرمایا نہیں، یہ تو دنیا ہے، ہم نے دنیا میں اسے اتنا عطا کیا، جب یہ قیامت والے دن آئے گا تو میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اسے جنت بھی عطا کروں گا۔ یعنی یہ بتایا کہ جنت کے مالک بھی ہم ہیں اور دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ کسی بوڑھے شخص کو بلایا گیا امیر شام کے دربار میں، کہا فلاں کو لے آؤ، وہ بہت پرانا ہے، میرے آباء و اجداد کے بارے میں جانتا ہوگا، اس کو ذرا بلا کر لاؤ۔ جب وہ بہت ہی بوڑھا تھا، اس کو اٹھا کر لے آئے، امام لے کر آئے، امیر شام کے سامنے بٹھا دیا، کہا کہ تم میرے آباء و اجداد کو جانتے ہو؟ تو اس نے پھر جو تعریفیں کی وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ کہا تم امیہ کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، بڑا ہی مکار تھا، بہت ہی بخیل، اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی۔ تو جب اس نے سنا تو پریشان ہو گیا۔ کہا ہاشم کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، بہت سخی تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت شجاع تھے، صفتیں گنوائیں۔ تو اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ اب اس کا منہ بند کرنا چاہتا تھا۔ کہا کتنی دولت چاہیے؟ اس نے کہا دولت نہیں چاہیے، میری تو عمر گزر گئی، میری تو زندگی گزر گئی، اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، اب تو میں قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اس طرح کرو، مجھے جوانی دے دو۔ تو امیر شام نے کہا اس پر میں قادر نہیں ہوں، میری قدرت نہیں ہے کہ میں تمہیں جوانی دے سکوں۔ تو کہا پھر اس طرح کرو کہ پھر تم مجھے، چلو اگر جوانی بھی نہیں دے سکتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ تم مجھے جنت دے دو، جنت کی ضمانت دے دو۔ کہا میں وہ بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا پھر اس طرح کرو، اپنے لوگوں کو بلاؤ، ان کو کہو مجھے گھر چھوڑ دیں، میں کیوں ایسے کے پاس آیا ہوں جس کے پاس نہ دنیا ہے، جس کے پاس نہ آخرت ہے، کیوں نہ میں ان کے دروازے پر جاؤں جو دنیا کے بھی مالک ہیں، جو آخرت کے بھی مالک ہیں۔ تو اسی لیے اگر دنیا یہ چاہتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو پھر در اہل بیت پر آنا پڑے گا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اختیار دیا ہے، ان کو آخرت میں بھی اختیار دیا ہے، یہ دنیا کے بھی مالک ہیں، یہ آخرت کے بھی مالک ہیں۔ جنت اللہ نے ان کی محبت میں رکھ دی ہے، جو ان کے پاس آئے گا اسے جنت ملے گی۔ تو ہمارے لیے دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو سیرت آل محمد پر عمل کریں، اس لیے کہ ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے۔ خالی محبت کافی نہیں ہے بلکہ ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ اتنے فضائل کے مالک ہوتے ہوئے، تاریخ کہتی عبادت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا، جتنی عبادت امام حسن مجتبیٰ کرتے تھے اتنا بڑا عابد اس وقت میں کوئی نہ تھا۔ امام نے کئی حج کیے اور وہ بھی پیدل حج کیے، بعض روایات میں ہے کہ ننگے پیر امام جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے سخی، تو یہ ان صفات کو بھی ہمارے لیے اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، جو بھی ان سے محبت رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ ان کی سیرت پر عمل کرے۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، شامی ایک آیا اور وہ دشمن امام علیہ السلام کا، جو اس کے دل میں نفرت تھی، وہ امام کی خدمت میں آیا، اور جو اس کے اندر نفرت تھی اس نے اس کا اظہار کیا، امام کو گالیاں دینا شروع کی، نعوذ باللہ، آپ کے بابا کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے سب سن لیا تو تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو فرمایا امام نے، لگتا ہے تم مسافر ہو، اگر تمہیں لباس چاہیے تو میں تمہیں لباس عطا کروں، اگر تمہیں سواری چاہیے تو میں تمہیں سواری عطا کروں، اور اگر تمہیں کھانا چاہیے تو پھر کھانا عطا کروں، اور اگر تمہیں گھر چاہیے تو میں رہنے کے لیے تمہیں گھر دے سکتا ہوں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ امام کا یہ رویہ، میں نے اتنا ان کو برا بھلا کہا اور جواب میں انہوں نے میری مدد کے لیے کہا، تو بہت شرمندہ ہوا، امام کے قدموں پر گر گیا، کہا آپ ہی امام ہو سکتے ہیں، آپ ہی خلیفہ رسول ہو سکتے ہیں، کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ آپ کے بارے سنا ہوا تھا وہ غلط تھا، آج کے بعد میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اور تاریخ کہتے ہیں مرتے دم تک وہ امام خدمت میں رہا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے امام علیہ السلام کا یہ عمل کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام مومنین کے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
یہ نمازیں، روزے، یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔